السلام علیکم۔ کیسے ہیں میرے بھائی، میرے دوست، میرے عزیز؟ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ چند گھنٹے کے بعد میں پازیٹیو ہونے کے بعد کیا محسوس کر رہا ہوں اس کے متعلق بتاؤں گا۔ میں الحمدللہ بالکل اچھا محسوس کر رہا ہوں۔ نہ کسی قسم کی خوف ہے، نہ گھبراہٹ ہے، نہ اندیشہ ہے، نہ پریشانی ہے اپنی ذات کے متعلق الحمدللہ۔ میں آپ کو اس کی تھوڑی سی تفصیل بتا رہا ہوں، چونکہ میں گزشتہ سال تقریباً 5 ماہ تک کووڈ-19 کے مریضوں کے درمیان تھا، کیونکہ میری ڈیوٹی جولائی 2020 سے فروری 2021 تک صدر ہاسپٹل ضلع ارول میں کووڈ-19 کے مریضوں کے دیکھ بھال کے لیے لگائی گئی تھی۔ اس جگہ پورے ضلع سے پازیٹیو مریض آیا کرتے تھے۔ میں نے مشاہدہ کیا کہ 100 پازیٹیو مریضوں میں صرف 10% ہی ایسے مریض تھے جنہیں بخار یا کھانسی کی شکایت تھی۔ بقیہ 90% مریض بالکل صحت مند تھے۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ میں کیسے پازیٹیو ہوں سر، مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، نہ سردی ہے، نہ کھانسی ہے، نہ بخار ہے، پھر بھی میں پازیٹیو ہوں، آخر کیوں؟ مجھے کیوں یہاں لا کر رکھ دیا گیا ہے؟ میرے پاس ان کے سوالوں کا کوئی معقول جواب نہ تھا سوائے ہمدردی جتانے اور تسلی دینے کے۔ 16 اپریل 2021 کو میں بھی پازیٹیو ہو گیا۔ ہوا یوں کہ 12 اپریل کو خفیف بخار آیا۔ 13 کو صبح غسل وغیرہ سے فارغ ہو کر ہاسپٹل ڈیوٹی گیا۔ گھر سے خبر بھی آ چکی تھی کہ ماسٹر ابرار صاحب کا نوجوان لڑکا شباب انجم کا حیدرآباد میں کان کے آپریشن کے بعد اچانک انتقال ہو گیا ہے۔ لہٰذا میں دوپہر 2 بجے کے قریب گھر کے لیے روانہ ہو گیا۔ راستے میں گرم ہواؤں سے سابقہ رہا۔ شام کو عصر کے بعد گھر پہنچا، اہل میت کی تعزیت کی، عشاء کی نماز اور تراویح کے بعد ایک بار پھر شباب مرحوم کو دیکھنے چلا گیا، کیونکہ جنازہ نصف گھنٹہ قبل حیدرآباد سے آیا تھا اور ابھی تابوت میں ہی تھا۔ میرے سامنے تابوت کھولا گیا اور جنازہ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے مبرد مشین پر رکھ دیا گیا۔ اوپر سے شیشے کا کور بھی ڈال دیا گیا۔ پھر حاضرین نے میت کا دیدار کیا۔ دوسرے روز میں 8:45 پر اپنی ڈیوٹی کی جگہ کرتھا کے لیے روانہ ہو گیا۔ جنازے کی تدفین میں چاہ کر کے بھی شریک نہ ہو سکا، کیونکہ نماز جنازہ کا اعلان شام 3:30 بجے تھا اور میری ڈیوٹی کووڈ کنٹرول روم میں لگی ہوئی تھی، جہاں وقت مقررہ پر حاضر رہنا ہر حال میں ضروری ہے۔ چونکہ آج پہلا رمضان تھا، شام کو پیاس کی شدت کی وجہ سے 2-4 گلاس ٹھنڈا پانی اور شربت بھی پی لیا۔ رات میں سردی کا حملہ ہو گیا، چھینک کی کثرت، آنکھوں میں سرخی، ماں خارش ہو گئی۔ صبح میں ہاسپٹل گیا اور کووڈ ٹیسٹ کرایا تو کٹ میں ہلکی سرخی آئی، دوبارہ کیا تو نگیٹو آیا۔ پھر حلق سے یعنی RT-PCR کیا گیا۔ آدھے گھنٹے کے بعد مجھے بتایا گیا کہ آپ پازیٹیو ہو گئے ہیں۔ میری موجودہ علامت یہ تھی: خفیف بخار، دائیں آنکھ میں شدید سرخی،
نزلہ و زکام، چھینک کی کثرت، ہلکا کمر میں درد، لیکن نہ گلے میں درد تھا اور نہ سانس میں کسی قسم کی تنگی یا پریشانی۔ آج تیسرا دن ہے، میں خود کو بالکل نارمل محسوس کر رہا ہوں۔ بس سردی جو پہلے پتلی تھی اب گاڑھی ہو چکی ہے، بخار کا بالکل احساس نہیں، بھوک جیسے پہلے لگتی تھی ویسے ہی لگ رہی ہے۔ آج میں روزے سے ہوں، کل البتہ میں روزے سے نہیں تھا۔ مجھے نہ کسی قسم کا خوف ہے، نہ ڈر ہے، نہ پریشانی ہے، البتہ دوسرے مریضوں کے خوفناک انجام سے بس اس بات کا اندیشہ ستاتا ہے کہ کہیں میرے اہل خانہ یا اور دوست احباب کہیں حقیقی کووڈ سے متاثر نہ ہو جائیں، کیونکہ میرے کئی رشتہ دار شوگر پیشنٹ ہیں، حتیٰ کہ میرے والد صاحب بھی۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس مرض کے سائے سے بھی دور رکھے، کیونکہ وہ کووڈ کے نام سن کر ہی خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ پازیٹیو ہو گئے تو وہ مرض سے نہیں بلکہ مرض کے خوف سے ہی فوت ہو جائیں گے۔ جہاں تک میرا تعلق ہے، میں بالکل پرسکون حالت میں ہوں، نہ مجھے گھبراہٹ ہے، نہ پریشانی ہے، نہ اپنی ذات کے لیے کوئی اندیشہ ہے۔ میں جیسے پہلے تھا بالکل ویسا ہی اب بھی محسوس کر رہا ہوں۔ گزشتہ سال میں ایسے ہی کیفیات سے 3-4 مرتبہ گزر چکا ہوں، 1-2 ماہ کے وقفے سے، اور بغیر کسی دوا علاج کے خود ہی ٹھیک ہو گیا ہوں۔ تو مجھے پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ ویسے بھی یہ موسم وائرل انفیکشن کا موسم ہے، ڈاکٹروں کے لیے سیزن کا موسم کہلاتا ہے۔ اس موسم میں پہلے بھی سردی، کھانسی، بخار اور دست وغیرہ کی کثرت ہوا کرتی تھی، جو اب بھی ہو رہی ہے۔ اس میں کوئی حیران اور پریشان ہونے والی بات نہیں۔ محض بخار اور سردی کھانسی ہو جانے سے آپ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ مجھے کرونا ہو گیا ہے۔ ٹیسٹ پازیٹیو بھی آ جائے تو بھی ہراس اور مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، جب گلے میں تکلیف ہو یا سانس لینے میں تکلیف کے ساتھ بخار ہو، تیز بخار ہو، تب آپ بالکل الرٹ ہو جائیں، کیونکہ اب آپ کا سامنا حقیقی کرونا سے ہے، جو آپ کے لیے نہایت خطرناک اور جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ میں یہ تمام باتیں آپ کو اپنے ہوم کوارنٹائن روم سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ امید ہے کہ میری باتیں آپ کو پسند آ رہی ہوں گی۔ اگر آپ کو اس سے کچھ معلومات مل رہے ہیں اور آپ کو پسند آ رہے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ ہم نے اس سے پہلے یہ میں کووڈ کی جو علامات بتائی تھیں، آپ ایک مرتبہ پھر خاص کووڈ کے کیا علامات ہوتے ہیں وہ اچھی طرح سن لیں، تاکہ آپ کسی قسم کی پریشانی یا الجھن میں مبتلا نہ ہو۔ خاص کووڈ کی علامت یہ ہے: سوکھی کھانسی، چھینک، بدن میں درد، شدید کمزوری، تیز بخار، سانس لینے میں تکلیف۔ اگر یہ ساری علامات آپ میں اکٹھی ملتی ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کرونا پازیٹیو ہیں۔ اگر یہ علامات نہیں ملتی ہیں تو آپ کرونا پازیٹیو نہیں ہیں۔ میں بھی حقیقی طور سے کرونا پازیٹیو نہیں ہوں، اس لیے کہ گرچہ میرا ٹیسٹ
پازیٹیو آیا ہے، لیکن میں اپنے آپ کو کرونا پازیٹیو نہیں سمجھتا ہوں، اس لیے کہ نہ مجھے تیز بخار ہے، نہ گلے میں کسی قسم کی خراش ہے، اور نہ سینے میں کوئی تکلیف ہے۔ البتہ سردی کی وجہ سے آواز تھوڑی بھاری ہے، اس لیے مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، میں بالکل آرام سے ہوں۔ میرے متعلق میرے احباب سے، میرے دوستوں سے، میرے عزیزوں سے گزارش ہے کہ آپ کسی قسم کے الجھن یا پریشانی میں مبتلا نہ ہوں، میں بالکل تندرست ہوں، اور امید ہے کہ آپ حضرات بھی اگر بخار وغیرہ کھانسی ہو جاتی ہے تو آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، البتہ وہ دوائیں آپ گھر میں ضرور رکھیے جو موسمی بخار کے لیے بھی مفید ہیں، اور انشاءاللہ اگر کسی کو کرونا ہو گیا ہے تو وہ دوائیں کرونا کے لیے بھی انتہائی مفید ثابت ہوں گی انشاءاللہ۔ میں چند گھنٹوں کے بعد ان دواؤں کے متعلق بھی ذکر کروں گا۔ بس آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ لائک کریں۔ والسلام۔